قاصدوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تو اس لیے پیغام بھیجا تھا کہ وہ مشرکانہ افعال چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتی، مگر اگر وہ مال کے لالچ دے کر دین حق سے بچنا چاہے تو تم واپس جاؤ اور ان کو اطلاع دے دو اور کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھو کہ میں وہ لشکر لے کر چڑھائی کروں گا کہ سامنے آ ہی نہیں سکیں گے، انہیں ہم سے جنگ کرنے کی طاقت ہی نہیں، ہم انہیں ان کی سلطنت سے، ذلت و حقارت سے نکال دیں گے، ان کے لیے تخت و تاج کو رون دیں گے۔ قاصد واپس پہنچ کر بلقیس کو پیغام نبوت سناتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ واللہ یہ سچے پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا مقابلہ کر کے کوئی بچ نہیں سکتا، اور فوراً ایک قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا، میں اپنی قوم کے سرداروں سمیت حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ بلقیس نے اپنا نائب مقرر کر کے سلطنت کے انتظامات اس کے سپرد کر دیے اور اپنا بیش قیمت سونے کا تخت 7 محلوں میں مقفل کیا اور اپنے نائب کو اس کی حفاظت کے لیے خاص تاکید کی، اور 12,000 سرداروں کو، جن میں ہر ایک کے ماتحتی میں ہزاروں آدمی تھے، اپنے ساتھ لیے اور ملک سلمان کی طرف چل دی۔ جنات قدم قدم کی خبریں آپ علیہ السلام کو پہنچا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکی ہے تو آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں، جس میں جن اور انس موجود تھے، فرمایا۔ سلیمان نے کہا کہ اے اہل دربار، کوئی ہے تم میں سے کہ قبل اس کے امتی ہو کر میرے پاس آئے، بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ حکم کر دیں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کرنے کا اور جھگڑے چکانے کا انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اور اس میں کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کو منگوانے سے یہ غرض تھی کہ اپنے زبردست معجزے کا پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائیں کہ اس کا تخت جسے اس نے 7 مقفل مکانوں میں رکھا تھا، وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اصف بن برخیا تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ یہ ولی اللہ تھے اور اس میں اعظم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام اپنی نگاہ دوڑائیں، جہاں تک نظر پہنچی دیکھ لیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں آپ کو اس سے حاضر کر دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، ادھر یہ وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے اور کہا یا ذوالجلال والاکرام۔ اسی وقت وہ بلقیس کا تخت کا سامنے آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے زمین سے نکل آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے پایا تو فرمایا، یہ بھی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ بلقیس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کے زیادہ سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے لیے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں گزر نہ تھا۔ اس کا بغیر دروازہ یا فقل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالی شان ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے حق تعالی شان کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے
اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسی مافوق العادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ملکہ سبا بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، تو اس نے جواب دیا کہ گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہم لوگوں کو تو اس کے واقعہ سے قبل ہی معلوم ہو گیا ہے اور ہم حکم بردار ہو چکے ہیں۔ دنیاوی چیزوں کی پہچان میں جب یہ حال ہے تو خدا کی ذات و صفات کے پہچاننے میں تم نے کتنی غلطی نہ کی ہوگی۔ چنانچہ وہ آئی اور اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ اس کو نہ پہچان سکی، دھوکے میں آ گئی، کہا میرا تخت بھی ایسا ہے، اس کو اس کے مشابہ بتلا دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ وہی تخت ہے۔ اس پر اس نے بطور معذرت کہا کہ حضور ہمیں کیا آزماتے ہیں، ہم کو تو اس حالت سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ آپ بڑے طاقتور ہیں اور خدا کے برگزیدہ ہیں، اور ہم یہاں حاضر ہونے سے پہلے ہی آپ کی فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ بعض مسافرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کلام ہے کہ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ تو نہ بتا سکیں گی، اور ہم ہمیشہ سے اللہ کے فرمانبردار ہیں، اور اس کو اب تک ایمان لانے سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافروں کی قوم میں سے تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل بنایا تھا جس کا سین پانی کا حوض تھا، جس میں رنگ برنگ کی مچھلیاں تھیں، مگر اس کا صاف بلوریا سفید شیشے سے پھاڑ دیا تھا اور اس کے اوپر سے آتے جاتے تھے۔ جب بلقیس کو دربار میں بلایا تو اس کے محل صدر میں تخت بچھوایا کر اس پر بیٹھے بلقیس کو آنے کا حکم دیا، جس کا راستہ اس حوض پر سے تھا۔ شیشے و بلور میں پانی کا لہرانا اور مچھلیوں کا پرانا دیکھ کر یہ سمجھی کہ حوض ہے، اس لیے پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی کا حوض شیشے سے ڈھکا ہوا ہے، کپڑا اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر بلقیس کو سخت ندامت ہوئی اور سمجھ گئی کہ میرے عقل خواب بھی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، میں اسی وقت تک بڑی خطاوار تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لائی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی اور ہدایت سے ایمان لائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس سے نکاح۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ اس کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی اور اس کو اس کے ملک پر برقرار رکھ کر واپس یمن بھیج دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر مہینے وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے یمن میں 3 ایسے محل عمدہ محل تیار کروائے کہ جس کی مثال نہیں تھی۔